صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. ثم بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إن الدي ابن الدي قد ركض بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. صلوات الله محمد. عزت حسینی امت کی نجات کا راستہ، اس عنوان کے تحت یہ شرح محرم میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اگر ہم احساس کر رہے ہیں کہ امت اسلامی کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو جو چیز لازم ہو اور نہ ہو تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان. عزت اگر ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک قوم کے لیے لازم ہے، اور اس کا لازم ہونا جیسے پہلے عرض کیا کہ کہیں حتیٰ انسان کے لیے، انسان کی غذا، لباس، مکان، سانس سے بھی زیادہ ضروری انسان کی عزت ہے، کیونکہ بغیر عزت کے جینا بھی مرنے کے برابر ہے. تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ راستے کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے عزت حاصل کی جائے. موضوع ہی میں اس مطلب کی طرف واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور کربلا والوں نے وہ عزت کا راستہ اختیار کیا کہ ہم ان عزت کے اصولوں کو دیکھتے چلے جائیں، خود بھی عزیز ہوتے چلے جائیں گے، قوم بھی عزیز ہوتی چلی جائے گی، امت بھی عزیز ہوتی چلی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں عزت کے لیے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت عطا کی ہے. اور پھر ہم اس منزل پہ پہنچے کہ عزت کا سرچشمہ ذات پروردگار ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے. قانون یوں تو وہ عرض ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مالک ملک اللہ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے ملک اور ملکیت اور اختیار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک و ملکیت و اختیار سب کچھ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے کہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. لیکن عرض کیا کہ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا،
یعنی اللہ عزت کے راستے دیتا ہے، لیکن اگر وہ عزت کے راستے قبول نہ کرے تو خود ہی ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہدایت کے لیے ہے کہ قرآن میں بعض جگہوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لفظ کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں عام جوان تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ مگر گمراہ بھی کرتا ہے کسی کو۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کے لیے ہدایت قرار دی ہے، لیکن جب ہدایت دینے کے بعد کوئی ہدایت کو نہیں لیتا تو اللہ اپنی ہدایت کو روک لیتا ہے۔ جب ہدایت کو روک لیتا ہے تو انسان خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، چونکہ بعض آیتیں پڑھ کے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، ہدن للناس، اسلام ہدن للناس ہے، قرآن ہدن للناس ہے، تعلیمات اسلامی ہدن للناس ہے، تمام الہی ادیان کی تعلیمات ہدن للناس ہیں، لیکن یہ للناس جو ہدایت ہے سب کے لیے، وہ زبردستی نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول اللہ آپ زبردستی کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ لوگوں سے بھی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی مجبور نہیں کیا جا رہا ہے دین میں آنے کے لیے، چاہو تو آ جاؤ، اختیار ہے تمہیں آنے کے لیے۔ یہ مطلب بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ 11 قسم ایک ساتھ کھائی گئی، لیکن 11 قسم کھانے کے بعد ایک مطلب بیان کیا، کیا کہ ہم نے جو ہے تمہیں اختیار دے دیا ہے، چاہو تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، چاہو تو ہدایت کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ، بلندیوں کا راستہ انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ، کامیابی کی طرف چلے جاؤ، اور چاہو تو پستیوں کا راستہ، ذلتوں کا راستہ، نجاستوں کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو رسوا کر۔ یہ مطلب قرآن نے 11 قسمیں کھا کر ایک ساتھ 11 قسم، اب وہ سورہ شمس میں جا کے آپ پڑھ لیں، ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے متعدد جگہوں پر۔ بس اگر اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ہدایت دینے کے بعد ہدایت کو روک لیا، اب یہ خود بخود گمراہ ہو جائے۔ اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، یعنی اللہ تو ذلیل نہیں کرتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزیز کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہاں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے، چونکہ للہ العزت جمیعا ان العزت للہ جمیعا، بار بار یہ تکرار ہو، اللہ تو عزت دیتا ہے، پھر اللہ کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے؟ کیا ذلیل نہیں کرتا؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اسے عزت کے راستے بار بار پہچنواتا ہے، عزت کی طرف دعوت دیتا ہے، عزت کی راہ بھی بتاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عزت کے راستے کو انتخاب نہیں کرتا تو خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ خود بخود ذلیل ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کی طرف بات پلٹے گی، کیونکہ اس کائنات میں کسی بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط کسی کے اختیار میں ہے، جتنا اختیار میں ہے اتنا ہی ہے کہ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے، کہا کچھ اختیار اللہ کا ہے، کچھ اختیار شیطان کا ہے، تو دو قدرت بنا دی، یہ دو قدرت، یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے اختیار ہے، شیطان اللہ کے اختیار سے کہیں باہر نہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ پھر اللہ نے شیطان کیوں بنایا؟ اللہ نے شیطان نہیں بنایا، تو اسے جن بنایا تھا، وہ شیطان بنتا چلا گیا، یعنی اللہ نے اسے بھی ہدایت دی تھی، ہزاروں سال تک ہدایت کے راستے پہ چلتا رہا، لیکن کفر کے جراثیم اس کے اندر پہلے سے تھے، کانا من الکافرین، وہ جراثیم ابھر کے چلے آئے سامنے، ایک مرتبہ ابھر کے سامنے، بنایا تو اسے جن، لیکن جن سے شیطان وہ خود بن گیا۔ یہ ایک بحث ہے جو ابھی ہم یہاں پر نہیں کرنا چاہتے، میں تو صرف اس آیت کی وضاحت میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو عزت و ذلت اللہ سب کو ابتدائی طور پر عزت دیتا ہے، جس طرح اللہ ابتدائی طور پہ سب کو ہدایت دیتا ہے۔
پھر جو ہدایت کو جتنا زیادہ لیتا چلا جائے اس کو انعام کے طور پر اور بڑی ہدایت ملتی ہے۔ انعام کے طور پر دو طرح کی ہدایتیں ہیں، ایک ابتدائی ہدایت ہے جو سب کو برابر برابر ملتی ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ کسی کو ہدایت دی گئی، اس نے لے لیا تو اس کو اللہ انعام کے طور پر اور ہدایت دینا شروع کرتا ہے، یعنی اس کی توفیقات کو بڑھا دیتا ہے، اس کی فکر کو بڑھا دیتا ہے، اس کو زیادہ سوچنے کی فکر موقع دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے انعام کے طور پر۔ اسی لیے قرآن میں کہا دو طرح کی ہدایت، ایک جگہ کا ہدن للناس، دوسری جگہ کا ہدن للمتقین۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ایک طرف ہدن للناس، دوسری طرف ہدن للمتقین، تو ہدن للناس ہے یا ہدن للمتقین ہے؟ کہ دونوں ہے۔ ہدن للناس یعنی سب کے لیے ہدایت جو اللہ نے ابتدائی طور پہ سب کو دے رکھا ہے۔ پھر دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کو جو ملی ہے اسے لے لیتے ہیں تو اللہ ان کو انعام کے طور پر اور ہدایت دینا شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدن للمتقین۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، جلدی سے میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ پھر قرآن کی بہت سی آیتوں میں آپ کو مشکل اسی لیے ہوتی ہے۔ انعام کے طور پہ دیا، اللہ نے ابتدائی طور پہ سب کو دیا، جس نے لے لیا اس کو انعام کے طور پر اور ہدایت دی۔ اب یہ اور ہدایت دی تو اس کو کہا یہ ہدن للمتقین ہو گئی۔ اسی طرح عزت و ذلت، اللہ نے ابتدائی طور پہ سب کو عزت دی۔ یہ کیا کم عزت ہے کہ اللہ نے اتنی صلاحیتوں کے ساتھ، اتنے اختیار کے ساتھ، اتنے شعور کے ساتھ، اتنے فکر کے ساتھ، اتنی استعداد کے ساتھ، اتنی ایبلٹیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ یہ عزت ہے، اور یہ عزت اللہ نے سب کو دی۔ وہ جو فرعون کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ جو نمرود کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن جنہوں نے ان صلاحیتوں کے ذریعے سے عزت کا راستہ طے کرنا شروع کیا ان کو اللہ انعام کے طور پر اور عزت دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اصحاب حسین ابن علی اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے جب عزت کا راستہ طے کیا کہ زندگی بھر عزت کا راستہ طے کرتے رہے، لیکن جب آخر میں عزت کے عظیم ترین راستے کو طے کیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو عزیز تر بنا دیا، اور یہ مجلسیں اسی عزت کی دلیل ہیں۔ اس عزت کے راستے کو طے کرنے کی دلیل ہے کہ کن آنسوؤں کے ساتھ حسین ابن علی کو یاد کیا، دل کے کن جذبات کے ساتھ اور کس عشق کے ساتھ حسین ابن علی کو یاد کیا تھا۔ وہی عشق جس کے لیے رسول اللہ کہہ گئے تھے، نقل ہے روایت، انا لقتل الحسین حرارتن، پہلے دن پیش کیا تھا، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تڑپ ہے جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا راستہ خود بھی طے کیا، ساتھ میں اصحاب نے بھی طے کیا۔ تو یوں عام طور سے اتنے بڑے لوگ نہیں تھے، عام طور سے معمولی لوگ تھے، عام لوگوں میں تھوڑا زیادہ بہتر لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے کربلا کا راستہ طے کر دیا تو بہت ہی عظیم الشان بنتے چلے گئے۔ کربلا کے بغیر حبیب وہ حبیب نہیں تھے تو آج ہیں، کربلا کے بغیر حتیٰ عباس وہ عباس نہیں تھے جو آج ہیں۔ اب اس پہ غور کریے کہ بعد میں آپ کربلا کے بغیر، ہاں ابو الفضل العباس عظیم تھے، پاکیزہ تھے، امیر المومنین کے فرزند تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ عباس نہیں تھے جو کربلا کے بعد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا راستہ طے کیا۔ تو یہ قانون ہے کہ جتنا زیادہ یہ قانون عزیزو، یہ اس کو خطابت کے طور پر نہیں سمجھیے گا، یہ قانون ہے ہمارے لیے کہ جتنا زیادہ عزت کے راستے کو اپناتے چلے جائیں گے، انعام کے طور پر اللہ مزید عزت دیتا چلا جائے گا۔ انعام، ہم انعام لینے، ہم انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی بارگاہ سے انعام لینا شروع کر دیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ بارگاہ حسین ابن علی سے انعام لینا شروع کر دیں۔ چھوٹے سے حر بننے کا ارادہ کریں تو اور بڑا حر بنا دیں گے، اور بڑے حر بننے کا ارادہ کریں تو اس سے بھی بڑا حر بنا دیں گے۔ بخیل نہیں ہیں، بخیل شروع سے نہیں کہتے جو پیسہ روک لے، بخیل وہ بھی ہے کہ جو اچھی باتیں بھی لوگوں سے روک لے، بخیل وہ بھی ہے کہ جو اور کمالات کو بھی روک لے۔ وہ صاحبان فضل ہیں
اور صاحبان فضل کی بارگاہ میں کو آتا ہے، اللہ کے فضل کے نمائندے ہیں، تو جیسے ہی اللہ کی عزت کے بھی نمائندے ہیں، جتنا زیادہ انسان عزت کا راستہ طے کرتا چلا جائے گا مزید عزت دیتے چلے جائیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عزت کا راستہ طے کرنا شروع کیا، تاریخ میں ایک مثال بن گئی۔ کس نے عزت دی؟ عزت دینے والی ذات اللہ کی۔ انہوں نے عزت کا راستہ طے کیا، عزت کے بعد عزت، مزید عزت، مزید عزت۔ 25 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا تھا، 90 لاکھ لوگوں نے آ کے رخصت کیا۔ یہ ہوتا یہ ہے عام طور سے تاریخ میں، یہ دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈوں سے اور میڈیا کے دھوکوں سے اور ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ آ کر 51% ووٹ دیتے ہیں، اگلی مرتبہ یہ ووٹنگ 25% رہ جاتی ہے، کیونکہ ووٹ تو ان کو دیا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید خود بھی عزت دار ہوں، ہمیں بھی عزت دیں، لیکن جب ووٹ ملنے کے بعد حکومت پہ آتے ہیں تو خود بھی اپنی ذلتوں کو ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں، قوموں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کا ووٹ کا گراف جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ عام طور سے سیاست کی دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو 25 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا آنے پر، اور جب 10 سال الہی حکومت قائم کر کے سختیوں میں، مشکلات میں، لوگ بھوکے تھے، لوگ پیاسے تھے، لیکن بھوک اور پیاس کے باوجود انہیں عزت کا راستہ دکھا دیا تھا، تو جب اس بوڑھے انسان کے انتقال ہوا تو اس چھوٹی سی آبادی میں 90 لاکھ لوگوں نے آ کر رو رو کے رخصت کیا، گریا کر کر کے رخصت کیا۔ یہ عزت کون دیتا ہے؟ یہ عزت اللہ دیتا ہے، لیکن قانون کے تحت۔ قانون یہ ہے کہ عزت کا راستہ اختیار کرتے چلے جاؤ، ہم دیتے چلے جائیں۔ پہلا قانون کیا تھا؟ محنت، کوشش، زیادہ کوشش کرو۔ کتنی کوشش کی کربلا والوں نے، کتنی کوشش کی۔ حسین ابن علی نے کوشش کا ایک ایسا نمونہ قائم کر دیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کوشش یعنی پیسہ کمانے کے لیے کوشش، اسی کو سب سے بڑی کوشش سمجھتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے کام کو کوشش سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ چلیے، چھوٹے لوگ چھوٹی چیز کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی کوشش میں کم سے کم نگاہ جو ہے وہ قیامت تک ہے، کم سے کم، ورنہ نگاہ اس کے بعد بھی ہے کہ یہ قیامت تک اگر لوگ عزت کا راستہ طے کر لیں گے تو بعد میں بہشت بھی عزت ان کا استقبال کرے گی۔ انسانوں کو ہدایت دے دے، انسانوں کو عزیز بنا دیں، انسانوں کو سربلند بنا دیں۔ یہ معیار، یہ طریقہ تھا کہ اللہ یوں ہی نہیں دیتا، کہا کہ دیں گے ہم تمہیں عزت، لیکن کتنا دیں گے؟ لیس للانسان الا ما سعی، تم کوشش کرتے جاؤ، ہم عزت دیتے چلے جائیں۔ دوسرا طریقہ، البتہ بیچ میں ایک نقطہ ہے کہ بعض بیچارے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کے ممکن ہے پیسہ نہ کما پائیں، لیکن کوشش کرنے کے نتیجے میں عزت ضرور ملے گی، کم سے کم اپنی نگاہوں میں عزیز ہوں گے کہ میں نے تو کوشش کر لی۔ لازم نہیں کہ ہر کوشش کا نتیجہ وہی ملے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن کوشش کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ کوشش بغیر نتیجے کے کبھی نہیں ہوتی۔ ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، دینے والا کچھ اور دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، خاص کر دعاؤں کے بارے میں، تم مانگتے کچھ ہو لیکن ہم اگر وہ دے دیں گے تو تمہارے لیے نقصان دہ، ہم تمہیں کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تم مانگتے کبھی یہاں ہو، یہاں دے دیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو کمزور ہو۔ بتائے نا آپ کو، مثلا کمزور آدمی، اس کو دولت دے دی گئی، کیا ہو گیا؟ دولت مل گئی، ایمان چلا گیا۔ سودا اچھا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا؟ کمزور تھا تو یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ تو کہا نہیں، تو کمزور ہے لیکن تو اچھا انسان ہے، لہذا تجھے یہاں نہیں دیں گے، بعد میں دے دیں گے، دوسرے طرف دیں گے، تو نے یہ مانگا تجھے یہ دے دیں گے۔ ایک پوری بحث ہے یہ، وہ بحث یہاں پہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو محنت کرو۔ دوسرا قانون کیا تھا عزت حاصل کرنے کا؟ دوسرا قانون یہ ہے کہ علم عزت ہے، علم سربلندی ہے۔ علم حاصل کرتے چلے جاؤ،
العلم سلطان، علم سربلندی کے لیے ہے، سلطنت علم کو حاصل ہے، علم حاصل کرتے چلے جاؤ، ہم تمہیں غلبہ دیتے چلے جائیں گے، عزت دیتے چلے جائیں گے، اختیار دیتے چلے جائیں گے، تمہارے سامنے سجدے کرائیں گے، تم علم حاصل کرو سجدہ ہم کرائیں گے۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ حتماً پیشانی زمین پہ رکھی جائے، یہ آدم کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے آ کر پیشانی فرشتوں کی پیشانی نہیں ہوتی تو سجدہ کیا رکھیں گے کیا؟ فرشتے کوئی مٹی کی مخلوق تھوڑی نہیں ہے کہ پیشانی ان کی ہو۔ سجدے سے مراد یہ ہے احترام کرانا، یہ پیشانی رکھنے والا سجدہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، ہم انسانوں کے لیے۔ یعنی تم علم حاصل کرتے چلے جاؤ، احترام تمہارے سامنے لوگوں کا ہوتا چلا جائے گا، نہ وہ زمینوں میں محدود ہوگا، نہ وہ زمانوں میں محدود ہوگا، نہ وہ مکانوں میں محدود ہوگا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد صاحبان علم کا آج تک احترام باقی ہے، اور کس ٹوٹی پھوٹی زمین میں رہتے تھے لیکن علم تھا تو آج ایڈوانس دنیا میں پوری دنیا میں ان کا احترام ہو رہا ہے۔ جس زمانے میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یونان کہاں ہے تو مدینہ کہاں ہے، لیکن مدینے میں کوئی شہر علم تھا، کوئی باب علم تھا، احترام آج تک ہے۔ کس بنیاد پر؟ عزت آج تک ہے۔ اگرچہ نماز جمعہ کے ممبروں نے بہت چاہا کہ امیر المومنین کی عزت کو کم کریں، لیکن پہلے دن آپ کے سامنے تعریف کی تھی کہ مضبوط دیوار پہ اگر گیند ماریں گے تو واپس پلٹ کے آئے گی۔ عزت کے معنی ہی سختی کے ہیں۔ امیر المومنین پر جتنے بھی ذلت اور رسوائی کے کیچڑ اچھالے گئے وہ سب کے سب پلٹ کے بنی امیہ اور بنی عباس تک آئے، اور عزت ذلت کا سارا طوق آج بنی امیہ اور بنی عباس کے پاس۔ تو وہ زمینوں میں محدود نہیں ہو گئے، وہ مکانوں میں محدود نہیں ہو گئے۔ تیسرا قانون عزت حاصل کرنے کا تیسرا قانون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میری بات نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم سربلند ہو۔ اعلیٰ، اعلیٰ یعنی علو سے بنا ہوا، علو یعنی بلندی، اعلیٰ جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ سربلند ہو، تم سب سے زیادہ باعزت ہو، تم سب سے زیادہ سربلند ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو عزت حاصل کرنے کے لیے تیسرا قانون یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، ایمان۔ حتیٰ مادی نعمتوں کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ اگر ایمان و تقوی ہوتا تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ایمان و تقوی ہوتا تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے، دروازوں کو کھول دیتے، اگر ایمان ہوتا۔ اب یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کیا ہے؟ ایمان اور عزت، ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کیسے بنتا ہے؟ حتیٰ ایک رابطہ وہ بھی جا کے ڈھونڈے کہ اگر ایمان ہو تو حتیٰ مادی نعمتیں انسان کو کتنی زیادہ ملتی ہیں۔ ہم نے وہ ایمان کو غلط ڈیفائن کیا ہے، اصل پورے دین کو غلط ڈیفائن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ دین ہے تو عزت نہیں ہے، عزت ہے تو دین نہیں ہے۔ کتنا الٹا کام کیا ہے، کتنا الٹا۔ حتیٰ اس سے بھی آگے بڑھ کے لوگ کہنے لگے کہ دین ہے تو علم نہیں ہے، علم ہے تو دین نہیں ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے درمیان میں نہ ہو، لیکن جو لوگ صاحب علم ہو جاتے ہیں، جو لوگ سے مراد سب کو ہم نہیں کہتے، لیکن مغربی کلچر نے آ کر عام طور سے ذہنوں میں ڈال دیا، ایسے لوگ ہیں باشرف لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مغربی کلچر کا اسیر نہیں بنایا ہے، اپنے ذہنوں کو مغربی کلچر کا اسیر نہیں بنایا ہے، لیکن جنہوں نے اسیر بنا لیا ہے انہوں نے دو چیزوں کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے کہ علم ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو علم نہیں ہوگا۔
دین ہوگا تو اللہ اکبر استغفر اللہ، دین ہوگا تو عزت نہیں ہوگی، عزت ہوگی تو دین نہیں ہوگا۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر ایمان ہے تو سربلندی ہے، تو تمہارے لیے عزت ہے، یعنی اعلیٰ یعنی سب سے بڑی عزت، سب سے زیادہ بلند مقام پر عزت میں ہونا۔ بس ایمان ایک بنیادی شرط ہے عزیزو عزت کے لیے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایک مولانا ہے، ایک مولوی ہے، سر پہ امامہ لگایا تو ایمان کی دعوت دے گا ہی، نہ، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں عزیزو۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر عزت چاہیے ہے تو ایک معاشرے کو عزت چاہیے، تو بے ایمانی کے ساتھ کبھی عزت نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ 4 لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، 4 لوگوں سے بلند ہو سکتا ہے، 4 لوگوں پہ غرور کر سکتا ہے، 4 لوگوں پہ فخر کر سکتا ہے، لیکن یہ کبھی حتیٰ اس دنیا میں بھی صاحب عزت نہیں بنے گا۔ اور وہ جملہ پھر دہراتے ہیں کہ حتیٰ کبھی اپنی نگاہوں میں بھی صاحب عزت نہیں بنے گا۔ اب ایک چیز تو کم سے کم محفوظ رکھیں انشاءاللہ، کہ کم سے کم ہم اپنی نگاہوں میں عزت دار بن کے رہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر مطمئن ہو۔ اصل ایمان بنائی ہے امن سے۔ امن یعنی کیا؟ یعنی جس چیز پر انسان کو بھروسہ ہو، سکون ہو کہ یہاں وہ امن میں ہے۔ ایمان تو ہے ہر ایک کے پاس، بغیر ایمان کے کوئی نہیں ہے، لیکن ایمان کی جب تقسیم کی جاتی ہے وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کو کس بات پر ایمان ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اپنی بے ایمانی پر بہت ایمان ہے، اپنی بے ایمانی پر بہت بھروسہ ہے یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ بے ایمانی پر ایمان اسے کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگوں کو جھوٹ پر ایمان ہے، کچھ لوگوں کو فریب پر ایمان ہے، کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے پر ایمان ہے، دھوکہ دے دے کر ووٹ حاصل کر لیے، حکومت حاصل کر لی، تخت و تاج حاصل کر لیے حکومت، اور سوچا کہ صاحب عزت ہو گئے، لیکن خدا کی قسم دھوکہ دے دے کر حکومت حاصل کرنے والے کبھی بھی صاحب عزت نہیں ہو پائے۔ پوری تاریخ کھنگال کے ڈالنے، میں صرف آج کے انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری تاریخ کھنگال ڈالیں، وہ کبھی بھی صاحب عزت نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کے خلاف ہے۔ قانون یہ ہے، قانون بنایا بھی اس نے ہے کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اور جس نے ہم کو خلق، یہ بھی ایک بنیادی نقطہ کہہ رہے ہیں، جلدی سے کہہ گزر رہے ہیں، جس نے ہم کو خلق کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہماری ضرورتیں ہیں کیا۔ چونکہ انسان کی مشکل یہ ہے کہ ایک مشکل، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، شعور دیا، فکر دی، وہ چیزیں دی جو اور دوسروں کو نہیں دیا، جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا، جو حیوانوں کو نہیں دیا، تو انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم ہی خدا ہیں۔ ایک فرعون صرف نہیں، فرعون تو اتنا بڑا خدا اپنے آپ کو نہیں کہتا تھا، لیکن انسان اپنے آپ کو، عام انسان اپنے آپ کو زیادہ بڑا خدا کہتا ہے۔ اب ایک ہیومنزم جو نظریہ انسان کو آ کر مرکز بنا کے رکھنا، اس میں انسان یعنی انسان خدا ہے۔ دین بھی اتنا ہی چاہیے جتنا انسان کے خادم بن کے رہے، یعنی خدائی انسان کو حاصل ہے، قانون انسان کو بنانا ہے، فیصلے انسان کو کرنا ہے، طریقے سب انسان کو طے کرنا ہے۔ اتنے سالوں سب کچھ کر کے بار بار شرمندہ ہونا پڑا، لیکن ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ کتنے قانون بنائے ان اتنے ہزاروں سالوں میں، انسان نے کتنے قانون بنائے، آخری قانون، آخری طریقہ سب کچھ بنا کے کبھی لبرلزم کی طرف گئے، کبھی سیکولرزم کی طرف گئے، کبھی اس کی طرف، اتنے ازم بنائے، ازم، اور ہر ازم نے آ کر ایک مزید ذلت فراہم کی انسان کے لیے، لیکن پھر بھی انسان نہیں سمجھتا۔ اب ازم کی یہ پوری پڑھیں، انہی پچھلے 100 سالوں میں کتنے ازم بنائے انسان نے، لیکن کسی ازم نے بشریت کو عزت نہیں دی ہو تو آپ بتائیں۔ سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم نے انسان کو عزت دی ہے؟ کیپٹلزم یعنی یہ کہ سرمایہ چند لوگوں کے پاس ہو، باقی لوگوں کو صرف زندہ رہنے کا حق دیا جائے،
یہ ہے کیپٹلزم. جو کیپٹلزم جو ہے وہ اقتصادی نظام ہے سوشل، اور وہ سیکولرزم جو ہے وہ کیا ہے؟ سیاسی نظام ہے. ایک ہی چیز کے الگ الگ. اقتصادی نظام کے طور پہ دیکھیں تو کیپٹلزم ہے، سیاسی نظام کے طور پہ دیکھیں تو سیکولرزم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے جمہوریت. اور جمہوریت کو اتنا بڑا خدا بنایا، اتنا مقدس خدا بنایا کہ حتیٰ ابھی خدا کے بندوں کے سامنے بھی اگر جمہوریت پہ تنقید کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، برا مان جاتے ہیں. برا مان جاتے ہیں جمہوریت پہ تنقید کو برا مان جاتے ہیں. لیکن علامہ اقبال بہت ہی واضح طور پر کہہ کے چلے گئے تھے کہ جمہوریت ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی بندوں کے ووٹ شمار کیے جاتے ہیں، بندوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اور اتفاق سے جو جتنا زیادہ پست انسان ہے اسی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ معمولی انسان ہے اسی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ووٹ آسانی سے لیا جا سکتا ہے، کم پیسے میں خریدا جا سکتا ہے، جلدی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جمہوریت یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں. کیپٹلزم میں کیا ہے کہ سرمایہ چند لوگوں کے پاس رہے، باقی لوگوں کو کسی طرح زندہ رہنے دیا جائے، جانوروں سے بدتر طریقے سے. فخر کرتے ہیں ابھی اس بات پہ، فخر کرتے ہیں. پوری دنیا کو بہت تیزی سے اسی بات کی طرف لے جا رہے ہیں. مغربی دنیا کو اعتراضات کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ میں میڈیا رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں سرمایہ رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں بینک رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں ورلڈ بینک رکھے ہوئے، اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، چیخ رہی ہے، بشریت چیخ رہی ہے. کیپٹلزم کے نتیجے میں 80% لوگ دنیا کے چیخ رہے ہیں، چونکہ ان کو زندگی کی ابتدائی ضرورتیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں، اور اسی کی طرف اور لے کے جا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ بھی، اور ہمارے ملک میں ایک پہلے سے بنیاد موجود تھی، اس کی مضبوط بنیاد پہلے ہی سے موجود تھی، اور وہ بنیاد یہ تھی کہ سارے انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ کچھ لوگوں کو حکومت کرنے کا حق ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں حق. باقی یا تو کوئی خدمت کرے، یا تو کوئی ہمارے لیے لڑے، کوئی ہمارے لیے کمائے، کوئی ہمارے گندے کام آ کے کرے. یہ ہندوازم کا تصور ہے. ہم ٹانٹنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کے اوپر ٹانٹنگ کی جائے، لیکن یہ ایک بنیاد تھی، اسی بنیادوں کو پھر دوبارہ پلٹایا جا رہا ہے. بیچ میں آگے لوگوں نے کہا کہ نہیں، باطل نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے. ابھی اس دور میں موجودہ سیاسی حالات میں پھر اسی کو پلٹایا جا رہا ہے کہ وہی چند خاندان کے لوگ، انہی کا اختیار ہو، انہی کے پاس دولت ہو، انہی کے پاس سیاست ہو، انہی کے پاس حکومت ہو. باقی لوگوں کو نہ اچھے اسکولوں میں پڑھنے کا حق ہے، نہ اچھے محلوں میں رہنے کا حق ہے، نہ اچھے گھروں میں رہنے کا حق ہے، نہ اچھے لباس پہننے کا حق ہے، نہ سالم غذا کھانے کا حق ہے، نہ حتیٰ پانی پینے کا حق ہے. اور اس مسئلے میں بھی ہندوستان سب سے آگے ہے. جو فاصلہ ہے، جا کے دیکھیں، فاصلہ ہے جو انسانوں کے درمیان میں، یعنی حتیٰ اب میں نے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے ٹرین کی. دنیا میں آپ کہیں جائیں تو جو ٹرین ہوگی پوری ایک جیسی ہوگی، پہلے ڈبے سے لے کے آخری ڈبے تک ایک جیسی ٹرین. اے سی ہے تو پوری اے سی ٹرین ہے، فرسٹ کلاس ہے تو پوری فرسٹ کلاس ٹرین ہے، ایک جیسی. جو انسانوں کو ایک جیسا مقام دیا جاتا ہے. یہ نہیں جس کے پاس پیسہ تھوڑا کم ہے یا تھوڑا زیادہ ہے تو اسے جانوروں کی طرح ادھر بھر دیا جائے، اور کسی کو اگر ایسے جگہ پہ رکھا جائے، چاپلوسیاں اس کی، یعنی اتنی عزت، اتنا احترام، یہ نہیں ہے عام طور سے ایک جیسا. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں ٹرین میں ایک طرف فرسٹ کلاس ڈبہ ہے، پھر کا یہ زیادہ پیسے، پھر سیکنڈ کلاس اے سی، پھر تھرڈ کلاس اے سی، پھر ابھی نہیں چالو، ابھی نہیں آیا، پھر جنرل ڈبے، پھر اس کے بعد پھر سلیپر ڈبے. پھر جب جنرل آ گیا تو وہاں پر اگر کسی جانور کو لے جا کے بٹھا دے تو وہ بھی وہاں سے پناہ مانگ کے بھاگ جائے گا، بھاگے گا. یہ انسانوں کی تقسیم، یعنی ذہنیت یہ ہے، اس ذہنیت کو توڑنا بھی نہیں چاہتے. اس ذہنیت کو اگر سب سے پہلے، سب سے بڑے پیمانے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا، اور کہا تھا کہ ہمارے نزدیک
حمزہ ہوں یا بلال ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. حمزہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں، بلال جو پہلے عرب سرمایہ داروں کے غلام تھے اور کوڑے کھایا کرتے تھے، کہ ہمارے نزدیک فرق نہیں ہے. ہاں اس میں جو تقوی اور علم میں آگے بڑھتا چلا جائے، جو پاکیزگی میں آگے بڑھتا جائے وہ بڑا ہوتا جائے گا. اب یہاں حمزہ بھی بڑے ہونا چاہیں ہو جائیں، بلال بڑے ہونا چاہیں بلال ہو جائیں. عملی طور پہ کر کے دکھایا تھا. جویبر جو ایک غلام تھا، معمولی انسان تھا، یوں ہی بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ باہر نکلے، کہا کہ تم یہاں اکیلے کیا ہو؟ کہا کہ اکیلے کیا کریں، نہ گھر ہے نہ زندگی ہے. کہا شادی؟ کہا شادی کون میرے ساتھ کرے گا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. کہا فلاں سردار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں رشتہ لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. فلاں سردار، یہ عملی طور پہ کر کے دکھایا رسول اللہ. کہاں نہیں، تقریریں نہیں کی تھیں. ہم لوگوں کی مشکل ہے صرف تقریروں میں پھنس کے رہ جاتے. عملی طور پہ کر کے دکھایا. وہ گیا، کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ کیا لباس دیکھا، شکل دیکھی، منہ بنا کے بات بھی نہیں کرنا چاہا. سردار تھا، قبیلے کے سردار تھا. روح اسلام اس تک نہیں پہنچی تھی ابھی. ڈانٹ ڈپٹ کے واپس کر دیا. اندر سے وہ لڑکی سن رہی تھی کہ کوئی آیا ہے، اسے ڈانٹا جا رہا ہے. تو باپ کو بلایا، کہا کہ شاید واقعاً رسول اللہ نے بھیجا. اگر رسول اللہ نے بھیجا ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے. فرق نہیں پڑتا. روح اسلام اس کے اندر سرایت کرتی. جو انسانوں کی عزت، رسول اللہ کی بزم میں آ کے بیٹھا. خدا کی قسم یہ موضوع ایک الگ ہے، خود پورا ایک 10 دن کا موضوع ہے کہ رسول اللہ نے کیسے لوگوں کو عزت دی اور کس طرح عزت کی زندگی جینا سکھائی. جو کہ ہمارا موضوع کربلا ہے، اس لیے ہم تھوڑا وہاں تک نہیں پہنچ پائے. لیکن اس موضوع پہ انشاءاللہ دیکھیں گفتگو کی جا چکی، اور آپ ڈھونڈیں کہ پوری بشریت کو سب سے پہلی مرتبہ عالمی پیمانے پر عزت زندگی جینے کا ڈھنگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرنا سکھایا. بیکاروں کو علم حاصل کرنا سکھایا، جاہلوں کو عزت دی. ان کو سلمان آ کے قدموں پہ گرے جا رہے تھے کہ اٹھو اٹھو، کیا کر رہے، آؤ میرے سینے سے لگو. کہا ہم اپنے خاندان میں ایسے ہی کرتے ہیں، بڑے لوگوں کا نہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرو. امیر المومنین گزر رہے تھے انبار، یہ عراق میں انبار. لوگ احترام میں، کرسچن لوگ وہاں پہ تھے. ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر علی ابن ابی طالب یہاں سے گزر رہے ہیں جنگ صفین کے لیے. وہ لوگ امیر المومنین کے احترام میں باہر نکلے اور جھک جھک کر احترام کرنے. کہا اس کام کو نہ کرو، نہج البلاغہ میں موجود ہے. کہا یہ کام کرنے سے جس کا تم احترام کر رہے ہو اس کی عزت نہیں بڑھے گی، لیکن تم رسوا ہو جاؤ. اور یہ رسوائی مجھے پسند نہیں. کہاں جھکے جا رہے ہیں، اس کے لیے جھکے جا رہے ہیں. عزت کی زندگی جینا سکھا. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نوشیروان بڑا عادل تھا. ٹھیک ہے، عادل تھا، یعنی واقعاً بہت ساری عدالت کرتا تھا. لیکن نوشیروان کی عدالت کی حکومت میں بھی سب کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. پڑھنے کی اجازت صرف بڑی خاندان کے لوگوں کو تھی. لیکن رسول اللہ نے سب کو برابر سے پڑھنے کی اجازت. میرے درس میں سب ایک جیسے آگے بیٹھے ہیں. جو آگے آگے بیٹھ گیا ہے پھر پیچھے والا آگے اس کو ہٹایا نہیں. نماز میں جو جہاں آگے بیٹھ گیا ہے ہٹایا نہیں، نماز باطل ہو جائے گی. کبھی کبھی کر دیتے بعض بزرگ لوگ، خدا نہ کرے کہ آپ میں ایسا ہو، بچوں کو جھڑک کے پیچھے کر دیتے ہیں. یعنی یہاں فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آگے آگے بیٹھے، چلو پیچھے ڈانٹ کے بھگا دیا. ایک تو بچوں کی توہین کی، یہ گناہ کیا ہے. دوسرے ان کی جگہ کو غصب کیا. تیسرے عمل بھی آپ کا بیکار گیا. اگر نماز پڑھ لی تو نماز باطل گئی، باطل ہو گئی نماز. یہ ڈانٹتے رہتے ہیں. اب بچے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، بچے تو شور کریں گے نا. یہ ہماری مسجدیں بھی کیا چند کھانستے ہوئے بوڑھوں کی جگہ بن گئی ہے. کیوں بن گئی ہے؟ کیوں بن گئی ہے؟ اب کہتے بچے آتے تو شور کرتے تھے. آپ بچے تھے تو شور نہیں کرتے تھے. بچوں کا کام ہی شور کرنا ہے. بچوں کو تھوڑا شور کرنا ہے. آپ اپنی نماز کو اتنا مضبوط رکھیں کہ بچوں کو شور سے اس میں کوئی حرف نہ آئے، اس میں کوئی مشکل نہ ہے. توہین نہیں کریں.
حق نہیں ہے ایک انسان کو ایک بچے کی توہین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شیوا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں یہی کرتا رہوں گا کہ سب سے پہلے بچوں کو میں سلام کروں گا۔ اب یہاں دیکھتے رہتے ہیں یہ بہت بدتمیز بچہ ہے، مجھے سلام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کریں گے تو 2 بار آپ کریں گے، تیسری مرتبہ خود ہی کرنا شروع کر دیں۔ عزت دیں انسانوں کو۔ اب جو ڈانٹتے ہیں اس کی سزا تو اسلام نے نہیں بتائی، وہ بعد میں پتہ چلے گی، لیکن کبھی کبھی مار بھی دیتے ہیں۔ مارنے کی سزا معلوم ہے؟ سزا ہے باقاعدہ۔ سزا کیا ہے؟ دیت، پہلے دیت ہے، سزا بعد میں۔ دیت ہے، اگر مار دیا، یہ اسکول اگر یہاں اساتذہ بیٹھے ہوں تو وہ غور سے سنیں، ٹیچرز اگر یہاں پہ سنیں، اگر مار دیا، اگر کالا نشان پڑ گیا تو الگ دیت ہے، نیلا نشان پڑ گیا تو اس کی اور الگ دیت ہے، لال نشان پڑ گیا تو اس کی اور الگ دیت ہے، اور سونے میں ہے، سب سونا ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں یہاں پر، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایک مرتبہ غصے میں آ کر انہوں نے اپنے مدرسے میں ایک بچے کو مار دیا، پھر بعد میں بلا کر بیٹا یا تو مجھے معاف کرو یہ سونا لو، چونکہ میں تو مجرم بنا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، اور سونا دینے کے بعد بھی معافی تو کم سے کم مانگے کہ ذلیل کیا ہے۔ سونا تو یہ چوٹ لگنے کی سزا ہے۔ اسلام یہ ہے۔ اب ہمارے پاس کون سا اسلام ہے وہ آپ جانیں اور ہم جانیں۔ رسول اللہ کا اسلام یہ ہے، رسول اللہ کا اسلام یہ ہے۔ رسول اللہ کے اسلام میں کسی بھی حتیٰ جانوروں کی بھی بے احترامی جائز نہیں ہے، ان کا ذبح کرنا جائز ہے اگر حلال ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ اگر ذبح نہیں ہوں گے تو سڑ کے مر جائیں گے، ختم تو ہونا ہے۔ اگر جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا تو انہیں سڑنا ہے اور بدبو پھیلانا ہے۔ ابھی دیکھیں کیا ہو رہی حالت، جس روڈ سے گزریں ہر تھوڑی دیر پہ بدبو کا ایک طوفان آتا ہے، کیونکہ جانور بیچارے سڑ سڑ کے مر رہے ہیں۔ یہ جانوروں کی عزت ہے، یہ جانوروں کی توہین ہے، مرنا تو ہے اس کو۔ یہ اب ہم یہ نہیں، ہم کسی مذہب کے اعتبار سے نہیں کہتے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ جانوروں کو عزت دی جا رہی ہے، جانوروں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ سڑا ہوا لنگڑاتا ہوا ادھر ادھر جاتا ہوا کہیں گر گیا جانور آ کر۔ جانوروں کی عزت یہ ہے کہ ایک معمولی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے بلند کر کے انسان کے جسم کا حصہ بنا دیا جائے، اس کا ایک مقام بلند کر دیا جائے، یہ بلندی ہے۔ اور اسی کو جب آگے بڑھائیں تو اسی کو کہتے ہیں فلسفہ شہادت۔ اصل یہیں سے فلسفہ شہادت نکلا ہے، یعنی زمین قربانی دے تو اس میں سے درخت نکلے گا، اگر زمین قربانی نہیں دے گی تو درخت نہیں نکلے گا، اناج نہیں پیدا ہوگا۔ زمین کہے کہ میرے سینے پر تم کیوں ہل چلاتے ہو، ظالم ہو؟ کہا نہیں، ظالم نہیں ہے، تجھے عزت دے رہے ہیں، اگر تیرے سینے پہ ہل نہ چلائیں تو تو بنجر اور مردہ زمین ہو جائے گی، انفرٹیلائز۔ پھر زندہ زمین نے، میں تجھے زندگی دینے آیا ہوں، یہ تیرے سینے پہ ہل نہیں چلا رہا ہوں، تجھے میں زندگی دے رہا ہوں، ورنہ مردہ ہو جائے گی، تیری کوئی قیمت کوئی نہیں رہ جائے گی۔ بس یہ اپنے سینے پہ ہل چلانے دے، اگر یہ ہل چل جائے گا تو یہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، تو اس برداشت کرنے کے نتیجے میں تو زندہ زمین ہوگی اور تیرا مقام بلند ہو جائے گا، تو جمادات سے بلند ہو کر نباتات میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی دینے کا نتیجہ ہے۔ جانور انسان سے پست ہے، جانور انسان سے عقل کہتی ہے، نہ اس کے پاس وہ عقل ہے، نہ اس کے پاس وہ شعور ہے، نہ اس کے پاس وہ فکر ہے۔ اور عقل و شعور و علم و فکر کی بنیاد پہ کوئی چیز بلند ہو۔ علم ہے، جانور کو صرف اتنا علم ہے کہ ہمارا چارہ کتنا ہے اور کیا کھانا ہے۔ البتہ ایک جانور کی خوبی ہے، دیکھیں ایک بریکٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں، جانور میں ایک خوبی ہے کہ جو اس کا چارہ ہے وہی کھاتا ہے، جو اس کے کھانے کی چیز نہیں وہ نہیں کھاتا۔ لیکن جب انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے۔
لیکن جانوروں کی بلندی یہ ہے، جانوروں کی سربلندی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، پھر وہ ایک مقام بلند ہو گیا، جانوروں سے انسان کے جسم کا حصہ بن گیا۔ اور انسان کی بھی بلندی یہ ہے کہ وہ اپنی سے بڑی چیزوں کے لیے، انسان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا انسان کا خالق تو انسان سے بڑا ہے، تو کہا اپنے آپ کو اللہ کے لیے آمادہ رکھو، فی سبیل اللہ۔ بعض لوگ قتل ہونے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قتل ہونا اتنا اہم نہیں ہے، فی سبیل اللہ جان دینا زیادہ اہم ہے۔ اور فی سبیل اللہ جان اسی وقت دی جا سکتی ہے جب فی سبیل اللہ زندگی ہو جائے، ورنہ بہت سارے لوگ صرف حسرت کرتے رہے، یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ فی سبیل اللہ زندگی نہ ہو جائے۔ اگر فی سبیل اللہ اللہ کی راہ پر آ گئے تو قتل کیے جائیں یا نہ کیے جائیں کربلا والوں کے ساتھ ہیں، چونکہ یہ امیر المومنین کہہ کے گئے ہیں۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جنگ جمل میں ایک شخص آیا امیر المومنین کے صحابی، اور اتنی عظیم الشان جنگ میں حسرت سے کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی جنگ میں شریک ہوا، اے کاش کہ میرا بھائی آتا اور اس کو بھی یہ فضیلت مل جاتی اس جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ شریک ہونے کی۔ کہا اگر اس نے ارادہ کیا ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی ارادہ کرے گا وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے۔ لیکن ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ راہ پر آنا، سبیل۔ ہم قتل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سبیل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ہماری ساری توجہ ہوتی ہے قتل، مار دیا گیا، خون نکل گیا، جان نہیں رہی۔ یوں بھی بہت سارے لوگوں کی جان نہیں رہتی، کون بچا ہوا ہے ابھی تک؟ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یوں ہی جان دے دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزانہ پوری اس دنیا میں ایکسیڈنٹ میں یوں ہی بیکار مر جاتے ہیں، مر تو جاتے ہیں، کئی سو لوگ پھانسی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ جان دینا کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ لیکن فی سبیل اللہ جان دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور فی سبیل اللہ جان وہی دے سکتا ہے جو فی سبیل اللہ زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ اور اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر فی سبیل اللہ جینا سیکھ لے انسان، یعنی اللہ کی سبیل اور اللہ کے لیے اور اللہ پر بھروسہ ہو جائے، تو یہ ایمان اس ایمان سے الگ ہے کہ جو فقط اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں کی اہمیت ہونا چاہیے انسان میں، لیکن تنہا نہیں، چونکہ یہ ساری صلاحیتیں کبھی ساتھ چھوڑ دے جاتی ہیں۔ لہذا اس ذات پر ایمان کہ جس نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں اور جب تک چاہے وہ اسے سنبھال کے رکھے۔ بس یہ عزت کا قانون ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ 2 دن مجلس لمبی ہو گئی، مجھے افسوس ہوتا ہے بعد میں، لیکن کوشش ہے کہ آج لمبی نہیں ہونے پائے۔ گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بات شروع کروں یا نہ شروع کروں کہ لمبی ہو جائے، تو مختصر میں ایک بات عرض کرتے ہیں کہ یہ جو ٹکراؤ پیدا کیا گیا ہے عزت میں اور دین میں، ایمان میں اور علم میں، یہ ٹکراؤ اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ اسلام کی طرف سے یہ ہے کہ اتنی زیادہ انسان مومن ہے جتنی زیادہ صاحب عزت ہے، اتنی زیادہ انسان دیندار ہے جتنا زیادہ صاحب علم ہے۔ اب اس کے لیے ہم آپ کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نگاہ میں کون سب سے بڑا عالم ہے اس پوری کائنات میں؟ وہ سب سے بڑا دیندار ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ کی نگاہ میں رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کے پاس علم ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی دیندار بھی ہے؟ دلیل یہی ہے ہماری۔ آپ کی نگاہ میں امیر المومنین سے بڑھ کے کوئی عالم ہے، امیر المومنین سے بڑھ کے کوئی دیندار بھی ہے؟ تو دین میں اور علم میں یہ ٹکراؤ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ جو علم کے راستے میں چلا جائے تو وہ دین کو چھوڑتا چلا جائے، دین کے مظاہر کو چھوڑتا چلا جائے؟ کہاں پہلے نماز پڑھتے تھے، اب کیا نماز پڑھیں، ابھی تو ہم صاحب علم ہو گئے۔
پہلے حجاب کرتے تھے جب گاؤں میں تھے، ابھی تو ہم لکھنؤ میں آ گئے ہیں، بڑے شہر میں آ گئے، پڑھے لکھے ہو گئے، یونیورسٹی میں ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ دین اور ایمان میں جنگ، دین اور علم میں جنگ کہاں سے لا کے ڈال دی؟ سوال ہے یہ۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہ جنگ کی تھی، اگر ان کے نزدیک یہ ہو تو ہم ان سے کیوں سیکھیں؟ میں ایک بات جلدی سے کہہ کے عزیزو، بات زیادہ بڑی ہے لیکن آپ جلدی سے اس کو انشاءاللہ آمادہ ہیں اور جلدی ہم پوری کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دین اور ایمان میں، دین اور علم میں جنگ کرائی، جنگ اس طرح کرائی کہ 1000 سال تک دین 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 کرتے رہے لیکن علم کے بغیر۔ کہاں پہ؟ بھئی جس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں، مغربی دنیا، ویسٹرن دنیا، 1000 سال تک کلیسا کی حکومت تھی علم کے بغیر، عقل کے بھی بغیر۔ کوئی عقل کی بات کرتا تھا مار دیا جاتا تھا۔ کوئی گیلیلیو تو آپ ایک نام سنتے ہیں، ایک نام نہیں ہے گیلیلیو۔ گیلیلیو جیسے ہزاروں لوگ ہیں، 1000 سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں۔ صرف 1480 سے لے کے 1488، صرف 8 سالوں میں 8000 سے زیادہ لوگوں کو سزا دی گئی اس بات پر کہ وہ علم کی باتیں کرتے تھے، عقل کی باتیں کرتے تھے۔ سزائیں بھی بہت سخت تھی، لکھا ہوا ہے تاریخ میں، ان بیچاروں نے خود ہی لکھا ہوا ہے۔ صرف 8 سالوں کی بتا رہا ہوں، 1000 سال کا نہیں۔ تفتیش کی جاتی تھی، گھروں میں جا کر تفتیش کی جاتی تھی کہ کوئی سوال تو نہیں کر رہا ہے دین کے بارے میں، اگر سوال کیا تو مار دیا جائے گا۔ کسی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا تو مار دیا جائے گا۔ چونکہ ہمت نہیں پڑتی تھی کرنے کی تو اس سے جا کے پوچھتے تھے، الجھا کے گھما پھرا کے پوچھتے تھے، اور اس پوچھنے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی اعتراض ہو گیا تو پکڑ کے لے جاؤ اس کو۔ پھر سزائیں بھی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں، سخت سزائیں تھی۔ کسی کے اوپر اتنا پانی اڈیلا جاتا تھا تیز فورس کے ساتھ کہ اسی پانی کے اڈیلنے کے نتیجے میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا تھا۔ کسی کو سیدھے آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں اٹھا کے ڈال دیا جاتا تھا۔ آسان نہیں، کسی کو یوں ہی صلیب پہ لگا کے ہاتھوں میں پیروں میں مضبوط کیلیں لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ آ کے جانور جو ہے اس کو کھا کھا کے ختم کرے، چڑیا پرندے۔ 1000 سال تک علم کی، 1000 سال تک دین کے نام پر، لیکن وہ دین حضرت عیسیٰ کا دین نہیں تھا عزیزوں۔ مشکل یہیں پہ ہے، حضرت عیسیٰ کا دین نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی نبی کا دین عقل اور علم کے خلاف نہیں ہوتا۔ نبی کے دین کی بنیاد ہی علم ہے اور عقل ہے، عقلانیت ہے۔ لیکن جب دین میں تحریف ہوتی ہے، جب دین میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو دین کی حالت یہ بن جاتی ہے جو اپنے معاشروں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تحریف کا نتیجہ ہے۔ عیسائیت وہ مذہب نہیں ہے آج جو حضرت عیسیٰ کا تھا، یہودیت آج وہ دین نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کا دین تھا، ہندوازم آج وہ مذہب نہیں ہے جو ویداس کا دین ہے۔ یہ بات پچھلے سال عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا تو کسی دین کے دین میں لڑائی ہی نہیں ہوتی۔ ہر دین کہتا کہ اپنے بعد والے دین کو مان لو چونکہ وہ مجھ سے کامل دین ہے۔ لڑائی کہاں اس بات کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پرائمری کا استاد کہتا ہے کہ اب جاؤ تم مڈل کلاس کے استاد میں، چونکہ مجھ سے بہتر استاد ہے۔ لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ ایک ریڈر کہتا ہے کہ جاؤ پروفیسر کے پاس، وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو ریڈر اور پروفیسر میں تو لڑائی نہیں ہوتی، وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میرا علم کم ہے، اس کا تجربہ اور علم زیادہ ہے۔ تو دین میں لڑائی کیوں ہے؟ دین میں لڑائی اس لیے ہے کہ وہ دین ہی نہیں رہا جو سچ میں آیا تھا۔ اگر وہ دین ہوتا تو یہ لڑائی نہیں ہوتی۔ پچھلا دین کہتا کہ اب اگلے والے دین کی طرف جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ کامل ہے، وہ مجھ سے زیادہ پرفیکٹ ہے، وہ مجھ سے زیادہ نیو ورژن ہے، تمہاری ضرورتوں کو زیادہ بہتر پورا کرے گا۔ وہ تو نہیں لڑائی کرتا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تمہارا دین پورا ہی نہیں ہوگا، تمہارا ایمان پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پچھلے نبیوں پر ایمان نہ لاؤ۔ کیونکہ جس کے اپنے حق ہونے پہ بھروسہ ہے وہ دوسروں سے لڑا نہیں کرتے۔ ابتدائی آیتیں ہیں، قرآن کے پہلا صفحہ جا کے کھولیں، کہا کہ کوئی انسان متقی بن ہی نہیں سکتا، کوئی انسان مومن بن ہی نہیں سکتا
جب تک کہ ما انزل من قبلک، جو تم سے قبل لوگ آئے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر جب تک ایمان نہیں لاؤ گے مومن ہی نہیں بنو گے، تم متقی ہی نہیں بن سکتے۔ تو پیچھے والے دین کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تو میرا یہ دین ہے، اب میرے بعد دوسرا دین آئے گا وہ ہم سے زیادہ کامل دین ہوگا، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ اور کہا یہی، خدا کی قسم یہی کہا، قرآن کہتا ہے کہ پہلے والے انبیاء آگے کہتے تھے میرے بعد اب دوسرا نبی آنے والا ہے، لیکن یہ لوگ ان کی منفعت خطرے میں پڑتی تھی کہ اگر دوسرے نبی کو مان لیں گے تو یہ جو ہم نے اتنی میراث لے کے آئے ہمارے پاس جو موجود ہے خزانے، اس کا کیا ہو؟ یہاں مشکل ہوتی، مشکل یہاں پر ہوتی ہے۔ لہذا یہ لوگ جو سیاست کے نام پر دین میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ دین کو فقط ووٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فقط ووٹ کے لیے۔ ان کو اپنے دین سے بھی کوئی محبت نہیں ہے، یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں عزیزو۔ اگر اپنے دین سے محبت ہوتی تو سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ نہ کیا جاتا جو چند دنوں پہلے کیا گیا، چونکہ ابھی تو دین کی محبت ہے، میں پہلے عرض کر چکا آپ کی خدمت۔ اگر اپنے دین سے محبت ہوتی تو ہندوازم تو یہ بات نہیں کہتا، جائز نہیں مانتا اس کو۔ تو آپ ابھی دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ فیصلہ نہیں ہوا، تائید کی گئی، سب نے مل کے کہا، چرچے ہوئے، جشن منایا گیا، اللہ اکبر، جشن منایا گیا، اس ذلت پر، اس رسوائی پر جشن منایا گیا، بیانات دیے گئے، مرد کو عورت بنانا اور عورت کو مرد بنانے کا جشن منایا گیا۔ ابھی میں بہت زیادہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتا۔ تو سربلندی، معاف کیا، سربلندی، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، غور سے سنیں، خاص کر جوان غور سے سنیں کہ دین میں اور علم میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں ایک دین جو علم کے بغیر 1000 سال تک رہا، کیونکہ دین ہی نہیں تھا، وہ حضرت عیسیٰ کا دین ہی نہیں تھا، اس لیے وہ علم سے ٹکراتا رہا۔ جب علم سے ٹکراتا رہا تو 1000 سال جا کے بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت تھک گئی، نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کا ریئیکشن آیا۔ ریئیکشن کیا آیا؟ ریئیکشن یہ آیا کہ ہمیں اب دین نہیں چاہیے، علم چاہیے۔ پہلے دین ہی دین تھا، علم نہیں تھا، عقل نہیں تھی۔ پھر جب علم اور عقل آئی تو کہا کہ اب دین نہیں چاہیے۔ یہی مشکل ہے، دو مشکل میں، اللہ اکبر، جملہ یہ میرا نہیں، شہید مطہری کا ہے، کہ پوری بشریت کو دو مشکل میں گرفتار کر رکھا ہے۔ 1000 سالہ مشکل یہ تھی کہ دین تھا بغیر عقل و علم کے، وہ ایک مشکل، پھر علم و عقل آئی تو دین کے بغیر، یہ دوسری مشکل۔ جبکہ علاج اس کا یہ تھا کہ ایسا دین لایا جائے جو عقلانی دین ہو، جو علم والا دین ہو، اور اس کا علاج ہے، ابھی ہے۔ وہ کس دین میں ہے؟ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں علم ہے اور عقل، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، دین بھی ہے۔ کربلا اسی کا نام ہے، ایک پورا اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ کربلا معراج عقلانیت ہے، کربلا معرفت اور آگاہی کی معراج ہے۔ کربلا میں بے خبر لوگوں نے آ کے جان نہیں دے دی، کمال معرفت اور کمال آگاہی اور کمال عقلانیت کے نتیجے میں آ کے جان دی۔ اور ان کی عقلانیت کی دلیل یہ ہے کہ اتنی سختیوں میں، اتنی مصیبتوں میں کوئی ایک ایسا جملہ یا کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ آج کوئی کہے کہ اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا۔ کوئی بھی عقل مند سے عقل مند انسان آ کے کہے کہ کربلا میں، صرف کربلا کے میدان میں نہیں، بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، کہیں پر ان سختیوں کے درمیان میں نہ بیویوں نے ایک کوئی ایسا جملہ کہا، نہ کوئی ایک ایسا کلام کیا، نہ کوئی ایک ایسا قدم اٹھایا کہ آج ہم ساری عقلانیت کے بعد کہیں کہ اے کاش کہ اس کے بجائے یہ ہوتا۔ یہ ہے کربلا کی عقلانیت۔ یہ کربلا اتنی عقلانیت والی کربلا، ہم جیسے نادانوں کے پاس جب آئی ہے تو ہم نے کربلا کو یہ بنا کے رکھ دیا جو آج ہے، کہ جس کے دیکھ کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پہ دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو کربلا نہیں۔ سڑکوں پہ لوگوں کو اذیت کرنا، لوگوں کی تفریح کرنا، اپنے آپ کی توہین کرنا،
اسی کام میں یہ کام کرتے، یعنی جہالت کا کام اچھا لگے ہم بھی کرنے لگے، بے عقلی کا کام اچھا لگے۔ پچھلے ہفتے بامبے میں تھے، خواجہ مسجد میں گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا کہ عزیزو، یہ عزاداری بہت ہی عظیم میراث ہے، عظیم لوگوں کی میراث ہے۔ اس عظیم لوگوں کی عظیم میراث کو جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں دو، ورنہ عزاداری بھی جاہلیت اس میں داخل ہوتی چلی جائے گی، عزاداری جاہلانہ ہو جائے گی۔ عزاداری عالمانہ چاہیے، عزاداری کو احمقوں کے ہاتھ میں نہیں دو، ورنہ عزاداری احمقانہ ہو جائے گی۔ اگر احمقانہ عزاداری ہوگی تو ہمیں صرف شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ عزاداری کے لیے ذمہ دار لوگ آئیں، عزاداری کے لیے عقل مند لوگ آگے بڑھیں، عزاداری کے لیے پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھیں، تاکہ عزاداری عاقلانہ ہو، عزاداری عالمانہ ہو، جو کہ بڑی چیز ہے۔ اتنا ہلکا نہ کرو عزاداری کو، اتنا عزاداری کو چھوٹا نہ کرو، اتنا ہلکا نہ کرو، اتنا معمولی نہ کرو، چونکہ عظیم الشان لوگوں کی میراث ہے۔ یہ ہم نے اتنا ہلکا کیا کہ ہم کہتے ہیں ہم کو صرف ثواب کے لیے مجلس جا کے کر لیں گے، جو لوگ جو کرتے ہیں کرنے دیں، خدا کے لیے یہ کام نہ کر رہی ہے، بہت بڑی میراث ہے۔ یہ عزاداری سے ابھی تک ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن بعد میں بہت کچھ ہونا ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے بشریت کو امام زمان کی عادلانہ، عاقلانہ، عالمانہ حکومت کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ تو اس کو عاقل لوگوں کے ہاتھ میں دو، عادل لوگوں کے ہاتھ میں دو، عالم لوگوں کے ہاتھ میں دو، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں دو، اسکالرس کے ہاتھ میں دو، اور ہاتھ میں دو نہیں، وہ خود آگے بڑھیں۔ جب کوئی امانت پڑی ہوئی ہو اور اس کے اٹھانے والے صحیح نہ ہو تو امانت دار خود ہی۔ ایک خیانت یہ بھی ہے کہ امانت ہو لیکن اس کا کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ امانت لے کے اس کا حق ادا نہیں کیا، نہ اس کے پہلے کی خیانت ہو کہ امانت بڑی پڑی ہوئی ہو لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہو، یہ بھی خیانت ہے۔ قرآن پڑھا ہوا ہو، مولوی موجود ہو لیکن قرآن کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو، تبرک کے لیے اٹھانے والا ہو لیکن قرآن کی تعلیمات کے لیے کوئی اٹھانے والا نہ ہو، یہ بھی خیانت ہے۔ عزاداری ایک بڑی امانت ہے، عظیم الشان امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ کم سے کم اس کو ہم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اتنی بڑی امانت میں ذمہ دار لوگ آگے آئے ہیں، یہ گزارش کر رہے ہیں، واقعاً گزارش کر رہے ہیں، خاص کر اپنے جوان نسل سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، آ کر عزاداری میں آگے بڑھیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی توہین کریں بیچاروں کی، نہ، ان کو سکھائیں۔ جو تھوڑا بیچارے کم عقل رکھتے ہیں، جو کم علم رکھتے ہیں، ان کو آگے سپہ سالار نہیں بنایا عزاداری کا۔ سپہ سالار ہونے کے لیے عقل و شعور چاہیے، اختیار نہیں دیں ان کے ہاتھ میں، ان کو سکھائیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، لیکن ان کو سکھانے کے لیے، ان کے اختیار میں دینے کے لیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بس اس دو بدبختی میں بشریت کو گرفتار کیا ہے۔ علم، پہلے 1000 سال تک دین علم کے بغیر، پھر ابھی 400-500 سالوں سے علم دین کے بغیر، یہ دونوں بدبختی ہے۔ اور سربلندی کیا ہے؟ جب علم اور دین دونوں کے پر سے انسانیت کا پرندہ پرواز کرنا شروع کر دے۔ جب یہ دونوں پر ہوں گے تو پرواز ہوگی صحیح۔ ایک پر سے یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ پہلے دوسری طرح کی مصیبت تھی، پہلے پڑھے لکھے لوگوں کو مارا جا رہا تھا، اور ابھی حالت یہ ہے کہ طرح طرح کے اسم لا کے علم کے نام پر افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، علم کے نام پر عراق کو لوٹ لیا گیا، علم کے نام پر سیریا کے ملینوں لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا، علم کے نام پر پوری دنیا کی سیر کر ڈالیں، علم کے نام پر جاپان میں ایٹم بم گرائے گئے ہیں۔ یہ سب علم کے ساتھ ہوا۔ کون سا علم؟ جو دین کے بغیر تھا۔ علم اگر دین کے بغیر ہوگا تو یہی ہوگا۔ علم کے نام پر پورے افریقہ کو لوٹ لیا گیا۔ افریقہ دنیا کے سرمایہ دار رچسٹ جگہوں میں سے ایک ہے، سونا اور جواہرات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنے فقیر لوگ کیوں؟ ایک شہر میں جانا ہوا، کہا کہ یہاں سے پوری فلائٹ میں سونا بھر کے جاتا ہے امریکہ،
بتایا لوگوں نے، غریب لوگ جاتے ہیں، اتنا سونا ہے افریقہ میں، خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ لوگ ندیوں میں ایسے کھنگال رہے ہوتے ہیں، اس میں سونے کے ٹکڑے نکال رہے ہوتے ہیں، ہے اچھا خاصا. البتہ یہ نہیں کہ فقط افریقہ میں ہے، دوسری جگہوں پہ ہے، لیکن ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے. روٹی تو اچھے بھلے لوگوں کو مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، نہیں ہوتی نصیب. یہ سب لوگوں کو اتنا حقیر، اتنا ذلیل بنا کے رکھا گیا، کس کے نام پر؟ علم کے نام پر. علم جو کیپٹلزم لاتی ہے، علم جو سرمایہ داری لاتی ہے، علم جو یعنی چند لوگوں کے پاس دولت ہو باقی سب کو ذلیل ہی رکھنا ہے، یہ علم کا نام. بس اگر ایمان، عزیز و توجہ کر، آخری بات تمام، اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ علم ہے تو علم بھی قیمتی ہو جائے گا. لیکن اگر ایمان کے بغیر علم ہے تو وہ جا کر کسی کیپٹلسٹ کی نوکری میں فخر کر رہا ہوگا، کسی کمپنی کی فخر کرتے ہیں ہمارے جوان کے، امریکہ میں فلاں نوکری میں میری سروس لگ گئی ہے. سروس ہی لگی ہے نا، ہے تو سروس ہی، کہتے بھی نا سروس ہے، سروس تو سروس ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ سروس چھوڑ دیں، لیکن سروس بھی کریں تو عزت کے ساتھ کریں. جس سروس میں ذلت ہو رہی اسے 1000 بار چھوڑ دیں، عزت کے ساتھ کریں. کہ سروس میں کہیں نہ کہیں وہ ہے پہلو، اسی لیے کہا گیا تجارت کریں. تجارت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اسلام میں، تجارت کی بہت فضیلت بیان کی، یعنی تجارت میں ہمیں اپنا اختیار ہے. ہم اپنی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اپنے وقت پہ گھر کے تو جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت تو دے سکتے ہیں. ابھی ساؤتھ انڈیا کے شہروں میں جوانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو چونکہ ان کا ٹائم میچ کرتا ہے برطانیہ اور امریکہ کا ٹائم رات سے، لہذا وہ 8 گھنٹے سخت طریقے سے ساری رات سروس کر رہے ہوتے ہیں ان امریکن کمپنیوں کی، اور دن میں آ کر پھر 1000 طرح کی مشکلات، پھر فیملی جھگڑے، لڑائی، روابطی خراب، یہ وہ سائیکولوجیکل پرابلم کا کیا کر رہے ہیں؟ کہا امریکن کمپنی میں سروس کر رہے ہیں. سروس تو سروس، منع نہیں کر رہے ہیں، اس سے غلط نتیجہ نہیں لیجیے گا، لیکن عزت کا خیال رہے انشاءاللہ تعالی. بس اب اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. یہ بڑا چیپٹر ہے، اسے آپ اس کو کھلا رکھیں، بند نہ رکھیں، یہاں پہ بند نہ کریں اس چیپٹر کو، کہ ایمان کے بغیر انسان کو عزت نہیں مل سکتی، ایمان کے بغیر دولت مل سکتی ہے، ایمان کے بغیر گھر مل سکتا ہے، مکان مل سکتا ہے، چند دن کی زندگی مل سکتی ہے، لیکن ایمان کے بغیر اگر طولانی عزت چاہیے تو وہ عزت نہیں مل سکتی. اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا، ابو الفضل العباس کا ذکر ہوا، تو امام نے فرمایا کہ کانا امن العباس، آج 8 محرم ہے نا، کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. ہمارے چچا عباس بصیرت میں بہت ہی عمیق اور ایمان میں بہت ہی مضبوط، جس کو گواہی امام صادق علیہ السلام دے رہے ہیں. بصیرت میں عمیق، نافذ یعنی نفوذ کر جانے والی بصیرت. شمر کے سارے ہتھ گنڈے فیل ہو گئے، چونکہ عام طور سے سوچتا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی جان پیاری ہوتی ہے، بھائیوں کے ساتھ چلتا ہے، عزیزوں کے ساتھ چلتا ہے، وہاں تک کہ جہاں جان خطرے میں نہ پڑے. یہاں تو جان خطرے میں ہے تو چلو ایک امان نامہ لے کے آتے ہیں کہ شاید کچھ کر لیں. لیکن بابصیرت انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اور با ایمان انسان کے ساتھ ایسا. بصیرت کے بارے میں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایمان صلب الایمان، ایمان میں بہت ہی صلب کہتے ہیں پتھر جیسی مضبوطی جہاں پر ہو. مومن کے لیے روایت میں المومن اسلب من الجبل، دوسری جگہ پہ ہے کہ اعز من الجبل. جو اسلب اور عز، عزت اور صلب کے دونوں معنی ایک ہی ہیں، یعنی سخت، یعنی محکم، یعنی مضبوط. فرمایا کہ مومن پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ. اور دوسری جگہ عزت کی بات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے، کعبے سے زیادہ، کعبے سے زیادہ محترم ہے. وہی کعبے سے زیادہ محترم جس کو بہت ہی آسانی سے ہم ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، کیونکہ نہیں جانتے کہ یہ کعبے سے زیادہ محترم ہے. کعبے کو جا کے چوم کے کچھ، کعبے کو جا کے کوئی ٹھوکر مارتا ہے؟ نہیں مارتا.
تو یزید ہوگا تو کعبے پہ پتھر مروائے گا. یہ تاریخ میں یزید نے کعبے پر منجنیکوں سے پتھر اور آگ برسائے، لیکن کوئی مومن جا کے کعبے کی توہین نہیں کرتا. تو اگر کعبے کی توہین نہیں کرتا تو ایک مومن جو کعبے سے بھی زیادہ محترم، اس کی توہین کیوں کر رہا ہے؟ یوں ہی بات بات میں توہین کیے دے رہا ہے، یوں ہی رسوا کیے دے رہا ہے، یوں مذاق مذاق میں توہین، کچھ مل بھی نہیں رہا ہے، مذاق مذاق میں مومن کی توہین کیے دے رہا ہے. کہا مومن وہ ہے. اور میرے چچا عباس بصیرت میں عمیق، صلب الایمان، ایمان میں بہت مضبوط. یہ ایمان کی مضبوطی تھی، یہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ لوگ آ کر سوال کر رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پوری تاریخ کربلا میں ابوالفضل عباس نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ایمان ہے حسین ابن علی پر، اور یہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی اس عزیز پروردگار کا نمائندہ ہے. ایمان ہونے کے بعد تو سوال نہیں کیا جاتا. جب یہ جان لیا کہ یہ انسان الہی انسان ہے تو صرف اطاعت کی جاتی ہے، پھر سوال نہیں کیا جاتا. یہ قانون ہے. کل ایک مرحلہ اور انشاءاللہ بیان ہوگا، شاید اس کا اشارہ ہے. جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ انسان الہی ہے یا الہی نہیں ہے، اس وقت تک سوال کریں، اعتراض کریں، پوچھیں، اچھا ہے. لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ یہ جو بھی بات کرے گا الہی بات کرے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے گا، تو اب فقط اطاعت کی باری آتی ہے. جو کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کیوں کریں، لیکن ہاں اللہ کی اطاعت تو کریں گے چونکہ وہ میرا خالق ہے. یہ بالکل عقلی سی دلیل ہے. اور ابوالفضل عباس کو نہیں دیکھا کسی نے. مدینے میں لوگ کہہ رہے تھے نہ جائیں، کوئی کہہ رہا تھا کیوں جا رہے ہیں. مکے میں لوگ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہ جائیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جا رہے ہیں تو وہاں چلے جائیں، جا رہے ہیں تو یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں، یا آپ جا ہی کیوں رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں تو کوفہ نہ جائیں. یہ سب وہ کہہ رہے تھے جن کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی تھی. لیکن جو صلب الایمان کا مصداق تھا، اس نے میدان کربلا میں کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ خیمے کیوں ہٹ رہے ہیں، پانی کیوں روکا جا رہا ہے. یہ ذاکروں کی جہالت ہے جو آ کے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی پریشان ہے کہ کیسے روکیں، عباس کو غصہ آ گیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ توہین کر رہے ہیں ابوالفضل عباس کی. انہیں تھوڑا سا بھی معرفت نہیں ہے ابوالفضل عباس کی کہ عباس وہ ہے کہ فقط حسین ابن علی کے اشاروں کو دیکھ رہا ہے. حسین ابن علی اتنا، وہ عباس کربلا تک آ ہی نہیں سکتا. جو معرفت کی زیارت میں جا کے پڑھتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ، عباس تو وہ ہیں جو فقط اطاعت جانتے ہیں. حسین ابن علی کی اطاعت کر رہے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت، یعنی رسول اللہ کی اطاعت. وہ جس کو زیارت میں کہتے ہیں کہ یہ صرف مطیع ہے، اس کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ آ کر حسین ابن علی بھی پریشان ہو کہ میری بہن سنبھالو، میں کیا کروں. لہٰذا یہ کسی بھی مقتل میں، حتی سیکنڈ کلاس کے مقتل، تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی نہیں. نمبر 1 کا مقتل تو چھوڑیں، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی یہ بات کہیں نہیں ہے کہ خط کھینچ دیا ہے اور غصہ آ گیا ہے اور جلال آ گیا ہے، اب آقا بھی پریشان ہے کہ کیسے سنبھالے، کیسے روکے. یہ ممکن نہیں. یہ یہ ابوالفضل عباس کی توہین ہو رہی ہے. ابوالفضل عباس کی معرفت کی توہین ہے، ابوالفضل عباس کی اطاعت کی توہین ہے، ابوالفضل عباس کی وفاداری کی توہین ہے، ابوالفضل عباس کے شعور کی توہین ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ابوالفضل عباس تو صرف دل کی دھڑکنوں کو پہچان رہے ہیں کہ میرے آقا کے دل میں کیا آیا، میں حاضر ہوں، میں تو اطاعت کرنے آیا. لہذا اطاعت ہے. کنویں کھودو، کنویں کھودتے چلے جاؤ. پانی کی سبیل کرو، پانی لینے کے لیے چلے جاؤ. خیمے ہٹا دو، ہٹائے. یہ نہیں کہ اندر سے دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن مجبوراً ہٹا رہے ہیں. یہ سب باتیں اگر ہمارے ذہن میں آئے تو اس لیے ہے کہ چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے نہ، کچھ نہیں. حسین ابن علی نے چاہ لیا تو وہی چاہت ہے. جو صاحبان معرفت ہیں ان کی چاہت بھی وہی ہوتی ہے جو آقا کی چاہت ہوا کرتی. ان کی چاہتیں بھی الگ الگ نہیں ہوا کرتی. مجبوری میں خیمے نہیں ہٹائے، نہیں. جس لمحے میرے آقا نے کہا خیمے لگا دو تو لگائے جا رہے ہیں. جس وقت میرے آقا نے کہا خیمے ہٹا لو تو ہٹائے جا رہے ہیں. ہٹا دیا خیمے. مقتل میں ہے، بار بار دل چاہ رہا مقتل میں جانے کا، لیکن ابھی اجازت نہیں ہے تو رکے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں جب کوئی نہ رہا تو اب کیا کریں. اب یہاں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کیا، ابوالفضل عباس کے بعد جناب علی اکبر گئے، لیکن مقتل میں یہ نہیں. مقتل میں
علی اکبر، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے لیے پہلے ہی حسین ابن علی کا بیٹا آگے بڑھو، تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو، آخری شہید۔ کہا بھی یہی جب آئے کہ میرا امام سے، اے میرے آقا میرا سینے میں دل تنگ ہو رہا ہے، تو کہا تم تو میرے لشکر کے لمدار ہو۔ کہا وہ لشکر کہاں ہے آقا، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں۔ اور وہ مقتل میں جو جملے کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا، وہاں بچوں کا لفظ نہیں ہے، فتح کا لفظ، فتح یعنی جوانوں۔ اب مجبوراً وہ ترجمہ بچوں کا کرتے ہیں، بیچارے کیا کریں۔ آخری شہید، آخری فرد اپنے اس سائے جیسے بھائی کو حسین ابن علی نے روک رکھا تھا۔ عباس تھے تو ڈھارس تھی، عباس تھے تو سہارا تھی، عباس تھے تو بہت کچھ تھا، عباس تھے تو حسین ابن علی کی کمر مضبوط تھی، عباس تھے تو حسین ابن علی کے بازو قوی تھے، عباس تھے تو خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب مطمئن تھی، عباس تھے تو خیمے میں بچے پیاسے تھے لیکن ڈھارس تھی انہیں۔ لیکن جب نے سارے بھائیوں کی لاشیں اٹھا کے لا چکے، پڑھ چکے، آج دوپہر میں سپہر میں قربانیاں پیش کر چکے، اپنی ماں کی قربانیاں سب کو پیش کر چکے۔ ماں بھی وہ ایمان کی مضبوط ماں تھی کہ جس نے شک بھی اس بات پر نہیں کیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجوں یا دو کو بھیجوں یا تین کو بھیجوں یا چاروں کو بھیجوں یا تین کو بھیج کو ایک کو روک لوں یا دو کو بھیج کے دو کو روک لوں۔ شک بھی نہیں کیا ام البنین نے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کہ ایک کو جائیں ایک کو نہ جانے دیں، ام البنین نے نہیں کیا۔ ام البنین نے کہا کہ جب میرا حسین جا رہا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بچا کے کیا کریں گے؟ جب زہرا کا لال مقتل میں جا رہا ہے تو میرے بچے یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ یہ ہے ایمان ماں کا، یہ ماں کا ایمان تھا، اور اسی ایمان کی بنیاد پر اس ماں کی عزت ہے۔ ام البنین کی عزت کیا کوئی جانے، ام البنین کی عزت، ام البنین کی عزت عباس کی عزت سے کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں تھی جس نے عباس جیسا انسان بنایا تھا۔ وہ ماں کا شیر تھا، وہ ماں کی تربیت تھی، وہ ماں کا ایمان تھا، وہ ماں کی وفاداری تھی، وہ ماں کا صبر تھا، وہ ماں کی استقامت تھی، جس نے یہ ساری صفات عباس میں آ کر پیدا کر دی تھی۔ لہذا وہ بھی سربلند، وہ ماں بھی سربلند ہے۔ کہا میرا آقا جا رہا ہے تو عباس تم بھی جاؤ، عباس ان سب کو لے کے جاؤ، جعفر کو لے جاؤ، عثمان کو لے جاؤ، عبداللہ کو لے جاؤ، اور دیکھو بچانا نہیں کسی کو۔ یہ نہیں کہنا کہ بوڑھی ماں ادھر مدینے میں اکیلے ہے، اس کے لیے ایک بھائی کو رخصت کر دیں۔ یہ ماں کے جذبات تھے کہ عباس نے سوچا بھی کبھی نہیں کہ چلو مکے کے بعد خطرہ ہے تو ہم تین بھائی کو لے کے چلے جائیں، ایک کو ماں کے پاس بھیج دیں۔ حسین ابن علی خط لکھ رہے ہیں مدینے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، وہ خط موجود ہے، اپنے خاندان والوں کو خط لکھ رہے، ابھی تک اگر نہیں آئے ہو تو آ جاؤ۔ لیکن بہت سارے لوگ نہیں آئے، لیکن عباس ابن علی پہچانے، علی کے لال کو پہچانے۔ عباس نے یہ نہیں کہا کہ اب خطرہ ہے، اب تو یقینی طور پہ مارے جائیں گے، تو میری بوڑھی اماں تو 20 سال سے بیوہ ماں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ایک چھوٹے سے بھائی کو وہاں بھیج دیں۔ حتیٰ ہر آ گیا تب نہیں بھیجا، حتیٰ کربلا آ گئے تو ابھی سے کہتے کہ 2 محرم ہے، اب یہاں کچھ بھروسہ نہیں، اب چلے جاؤ۔ پانی بند کر دیا 7 محرم کو، اب سب کچھ یقینی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھیا تم ایک چلے جاؤ، میری ماں وہاں کیا کرے گی اکیلے۔ لیکن وہی ماں کے جذبات تھے، وہی بیٹے کے جذبات تھے، وہی ماں کا ایمان تھا، وہی بیٹے کا ایمان تھا۔ اسی لیے آج عباس سربلند ہے، اسی لیے آج ام البنین سربلند ہے۔ کہا میرے بھائیوں جاؤ، میرے بھائیوں قربانی پیش کرو۔ عثمان گئے، عبداللہ گئے، جعفر گئے، لاشیں اٹھا کے لا رہے۔ کہنا آسان ہے عزیزو، اپنے سگے بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لا کے مقتل میں رکھنا یہ ابوالفضل عباس کا کام تھا۔ میدان میں جا کے جنگ کرنا یہ آسان کام تھا، میدان میں جا کر خود تلوار اور تیر کھانا عباس جیسے بہادر کے لیے آسان تھا، لیکن ایسے عزیز بھائیوں کو لا کے مقتل میں اٹھا کے رکھنا یہ صبر کا امتحان دے چکا تھا ام البنین کا لال۔
اور آخر میں آگے کہنے لگا اے میرے آقا اب مجھے جانے دیں. اب یہ دل، اب عباس کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، اب حسین کے صبر کا منزل شروع ہوئی. یہ فرق ہے عباس اور حسین، یہ فرق بھی رکھے خیال. کہ بھیا پانی کا انتظام کر دو، بھیا بچے پیاسے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حسین ابن علی کا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ کیسے کہوں کہ جاؤ بیٹا جاؤ میرے بھیا جاؤ. جیسے کوئی ایک راستہ ہو کہ کسی طرح میرا یہ شیر واپس پلٹ کے آئے، پانی کے بہانے جائے اور واپس پلٹ کے آئے. لہذا پانی ہی کے بہانے سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، علم لیا اور لے کے چلے گئے، مقتل میں چلے گئے. اور مقتل میں جانے کے بعد جدھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ہم خطابت کے جوش میں نہیں پڑھ رہے ہیں، تاریخ ہے عزیزو. جدھر بھی عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں راستہ بنتا چلا جائے. کسی میں جرأت نہیں ہے جو سامنے آئے لڑنے کے لیے، کیونکہ جو آتا ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. اور بہادروں کے سامنے ہوتا تھا. یہ گولیوں کی جنگ میں دور سے گولی مار دی یہ ہوتا ہے، لیکن تلواروں کی جنگ میں ہوتا تھا کہ بہادروں کے سامنے کسی میں آنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اور جو جرأت کرتا تھا وہ مارا جاتا تھا. جنگ ایسے کرتے تھے. اتنے تیز رفتار سے ہاتھ چلتا تھا، اتنی تیز نگاہیں ہوتی تھیں، صرف سامنے نہیں دیکھتے تھے. جنگ یوں ہی نہیں ہے، مقتل میدان میں گھر کر ہر پہلو پر توجہ رکھنا، اور سینکڑوں تیر و تلوار آ رہے ہیں، تلوار کو اتنی تیزی سے چلانا کہ تیر کٹ کٹ کر گرتے چلے جائیں، تلواریں ٹوٹتی چلی جائیں، اور جو سامنے آئے وہ بھی کٹ کٹ کے گرتا چلا جائے. جنگ اسے کہتے تھے. یہ بہادری کی جنگ تھی. اور عباس ابن علی کو کوئی زیادہ دیر تک جنگ نہیں کرنی پڑی. گھیر گھیر کے لوگ آئے، لیکن جس طرف رخ کرتے چلے گئے راستہ بنتا چلا گیا. اتنی دور تک لوگ چلے گئے تھے کہ عباس نے دریا میں پانی گھوڑا ڈال دیا. دریا نیچے ہوا کرتا ہے، گھوڑا ڈال دیا. وہ دور دور سے دیکھ رہے ہیں، علی کا لال پانی کی طرف گیا، پانی کو اٹھایا، قریب لایا. بہت کچھ دکھائی پڑا اس پانی میں. میرا آقا پیاسا ہے، میرا حسین زہرا کا لال پیاسا ہے. اس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اپنی پیاس کم سے کم بجھا لوں تاکہ یہ جو پانی لے کے جاؤں مجھے پینا نہ پڑے. یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں. عزت دار لوگ یہ بہانے نہیں کرتے. کہا میرا آقا پیاسا ہے تو یہ پانی نہیں چاہیے. پانی کو پھینک دیا، مشکیزے کو بھرا. سوکھا ہوا مشکیزہ تھا، مشکیزے میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. اس سوکھے ہوئے مشکیزے کو تر کرنا، تر کر کے اس کے سوراخ کو کھولنا، سوراخ کو کھول کر دھیرے دھیرے پانی بھرنا. بڑی دیر لگ گئی. اتنی دیر میں پھر پورا لشکر پیچھے آ کر تیروں کو سنبھالے ہوئے کھڑا ہو گیا. پورا لشکر عباس ترائی میں ہے، لشکر دریا کے اوپر ہے، تیر سنبھالے ہوئے ہیں، تلوار سنبھالے ہوئے ہیں کہ علی کے لال کو واپس نہیں جانے دیں گے. لیکن یہ ام البنین کے بیٹے کی شجاعت تھی کہ اس لشکر کے درمیان میں بھی پیچھے مشکیزہ ڈال کر، جو مشکیزے کی جگہ تبدیل کرنی پڑی. جب لشکر سامنے تھا تو مشکیزے کو پیچھے رکھا، جب لشکر داہنی طرف تھا تو مشکیزے کو بغل میں رکھا، کیونکہ جو کچھ ہو وہ میرے جسم پہ ہو لیکن مشکیزے کو کچھ نہ ہو. یہ پانی بہت قیمتی ہے، کیونکہ میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، کیونکہ رقیہ پیاسی ہے، کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، چونکہ امام محمد باقر پیاسے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. 64 بچے کربلا کے خیموں میں پیاسے ہیں. اتنے پیاسوں کے لیے چند چلو یہ پانی تو پہنچ جائے. لہذا مشکیزے کی حالت بدلتے جا رہے ہیں. جب دریا کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو مشکیزے کو پیچھے رکھا ہوا کہ تم تیر مارو. آئے تیر میرے سینے پہ لگے، میرے جسم پہ لگے، میرے ہاتھوں پہ لگے، میرے پیروں پہ لگے، لیکن کوئی تیر مشکیزے کو نہ لگے. یہ مشکیزہ سنبھلا رہے. جو عباس اتنے کمزور نہیں ہے کہ تیروں کی بنیاد پر گر جائیں گے. تم تیر مارتے رہو، تیر لگتے رہیں، ہڈیاں ٹوٹتی رہیں، لیکن گھوڑا آگے بڑھتا رہے گا. ہاں بس دل کو سنبھال کے رکھا ہے. یہ بہادر میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ بچانا ہے اس کو بچانا جانتے ہیں.
باقی جسم میں تیر لگے تو تیر لگنوں سے انسان، پیروں میں تیر لگنے سے کسی کی جان نہیں جاتی، ہاتھوں میں تیر لگنے سے کسی کی جان نہیں جاتی، جب تک کہ دل میں یا پیشانی پہ تیر نہ لگے۔ اور عباس جانتے ہیں کہ اس پانی کے لیے کس طرح ہمیں بچا کے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ بڑھے اور اوپر آ گئے، اور جیسے ہی اوپر آئے پھر راستہ بنتا چلا گیا۔ لیکن جب راستہ بنا تو آئے تھے بیچ میدان سے، چونکہ سوکھا ہوا مشکیزہ گھوڑے پہ رکھا تھا، مشکیزے کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ ہے، اب بیچ میدان سے نہیں جا سکتے، چونکہ بیچ میدان میں جتنا بھی حملے کیے جائیں، تیر ہمارے جسم پہ آئے مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹا سا تیر بھی آ کر مشکیزے میں لگ گیا تو پانی بہہ جائے گا۔ لہذا مقتل کی روایتیں کہتی ہیں کہ ایک طرف جھاڑیوں کی طرف سے چلے، پورا لشکر ایک طرف رکھا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک کنارے گئے۔ یہ کنارے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں جانا تھا، فقط مشکیزے کو بچانے کے لیے جانا تھا، اور اب لشکر کو پورے ایک طرف رکھ کے مشکیزے کو ایک طرف رکھا، اور تیزے اب لڑ بھی نہیں رہے ہیں، اب جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں، چونکہ جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، اب صرف پانی کو خیمے تک پہنچا دینا ہے۔ جب تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ادھر سے تیروں کا وار ہوتا رہا، ادھر سے سارے تیر جسم میں لگتے رہے، لیکن ایک طرف مشکیزہ سالم رہا، مشکیزے کو کچھ نہیں ہو پایا۔ لیکن اسی درمیان میں اب میں آج دوپہر میں پڑھ چکا ہوں کہ دوڑاتے دوڑاتے آپ کربلا جا کے دیکھیں کہ نہر فرات سے کتنی دور آ گیا تھا علی کا لال، مشکیزے کو بچا کے، پورے لشکر کے درمیان سے مشکیزے کو بچا کے کتنی دور آ گیا تھا امیر ام المؤمنین کا بیٹا۔ خیمہ بڑا نزدیک نظر آنے لگا تھا، وہ بیچ کی سرزمین جو خالی زمین ہوتی تھی دو لشکر کے درمیان میں، وہاں سے بہت قریب پہنچے تھے عباس، اور اب دل کی ڈھارس بڑھتی جا رہی تھی کہ پانی خیمے تک پہنچنے والا ہے۔ اسی درمیان میں انہی جھاڑیوں میں چھپ کر ایک ملعون نے وار کیا، داہنا ہاتھ کٹ گیا، اللہ داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے داہنا ہاتھ کٹا، آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے تو پھر بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ہاتھ کٹنے پہ پانی کا بھی خیال نہیں آیا، پہلے دین کا خیال آیا۔ یہ عباس ہے، یہ علی کا عباس ہے کہ ہاتھ کٹا ہے لیکن پہلے جو حمایت کی بات کر رہے ہیں کس کی؟ انی احامی ابدا عن دینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الیمینی، میں امام کی حمایت کرتا رہوں گا، سچے پاکیزہ صادق امین امام کی حمایت کرتا رہوں گا۔ تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، میرا ایک ہاتھ کافی ہے تمہارے لیے، یہ کہہ کے آگے بڑھتے رہے، لیکن ابھی بھی جنگ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پانی پہنچا دے پھر اس کے بعد ایک ہاتھ سے جنگ ہوگی۔ لیکن ان ملعونوں نے اور آگے بڑھ کر انہی جھاڑیوں میں چھپ کر پھر جب دوبارہ وار کیا، اور اب جب بایاں ہاتھ کٹا تو میدان جنگ میں ایک بہادر کے جب دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ اس خوف کو سنبھالنے کے لیے آواز دی، یا نفسو لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ابشری و ابشری بالجنت الجبار، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اب مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، مان نبی سید المختار، میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ پانی کسی طرح پہنچاؤں اور اپنے آپ کو اگر پیش کر دوں تاکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ قد قطعوا ببغیہم یسار، یہ کہتے جا رہے ہیں، شعر پڑھتے جا رہے ہیں، اور اب مشکیزے کو سنبھال کے سامنے رکھا، خود کو مشکیزے پہ ڈالا، اور اب بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب جو بھی تیر آئے اب تو ہاتھوں سے نہیں روکے جا سکتے، اب تو تلواروں سے تیر کو نہیں کاٹا جا سکتا، لیکن ابھی میرا جسم تو ہے، زیادہ مشکیزہ بچے، میرا جسم چھتا چلا جائے۔ تیر پہ تیر آتے رہے، جسم پہ لگتے گئے، لیکن عباس کو نہیں روک پائے، یہاں تک کہ سمجھ گئے کہ عباس کی جان مشکیزے میں ٹھہری ہے۔ سارے لشکر نے مشکیزے کو نشانہ بنایا کہ انہیں نشانوں میں ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کے ارادے ٹوٹ گئے۔ اب عباس خیمے میں جائے تو کیسے جائے؟ ہاتھ کٹا ہوا ہے، مشکیزے کے سوراخ کو بھی سنبھال نہیں سکتے، اندر سے تڑپ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سنبھالے، لیکن اب کچھ
کچھ سنبھلنے والا نہیں ہے۔ پانی بہتا چلا گیا، عباس کی آس ٹوٹتی چلی گئی، آخر میں چاروں طرف سے ایک بہادر جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، جب اسے مقتل میں چاروں طرف سے گھیرا جائے، اس کی شجاعت پہ کیا گزر گئی چند لمحوں میں، جب چاروں طرف سے گھیر کے سر مارا جا رہا تھا لیکن جواب ممکن نہیں تھا۔ اتنے تیر، اتنے تلوار کہ سر پہ گرز پڑا، زمین پہ آئے لیکن ہاتھوں کے بغیر، اور ایک ماں ہمیشہ یہ مرثیہ پڑھتی رہی، اے میرے لال، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے تھے، اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے تو کس پہ جرأت تھی جو میرے آقا حسین کے پاس آتا؟ کون میری